جو امینڈڈ لا ہے نیب کا, جو نئی امینڈمنٹس آئی ہیں, نہ میں نے وہ اویل کی ہیں, نہ اس کے تحت مجھے ریلیف ملا ہے. آپ نے جال سازی کی اس سائفر کے اندر, آپ نے منٹس آف دا میٹنگ تبدیل کیے. جو کچھ نواز شریف کو بھگتنا پڑا وہ اس کو بھی بھگتنا پڑے گا. تو لیول پہ پلینگ فیلڈ. میں انشاءاللہ تعالیٰ جلد جا رہی ہوں. پاسپورٹ مجھے آج مل گیا, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. میں 3 سال سے نواز شریف صاحب سے نہیں ملی. ایسے شخص کی جو اوقات ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے, جس کے پیچھے اس کو ساری زندگی رہنا چاہیے. جس طریقے سے اسحاق ڈار واپس آئے, مریم نواز کا کیس ختم ہوا, اب نواز شریف کے کیسز ختم کرنے کی کوشش اور ایفرٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے. السلام علیکم. پروگرام تکرار کے ساتھ میں ہوں عمران ثناءاللہ. مریم نواز نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ایوان صدر میں این آر او کے لیے ملاقاتیں کر رہے ہیں. آج کی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. مریم نواز کو ان کا پاسپورٹ واپس مل گیا ہے. اس کے بعد انہوں نے دھواں دار نیوز کانفرنس بھی کی ہے اور کہا ہے کہ میں نے اتنے سال جو ہے اسی پاسپورٹ کے بغیر گزارے, اپنے والد سے 3 سال تک نہیں مل سکی. اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کسی بھی قسم کی نیب ترامیم کا فائدہ مجھے نہیں ہوا, نہ ہی میں نے اس کا فائدہ حاصل کیا ہے. تو میرے اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ میرٹ پر ہوا ہے. اور اپنی اس نیوز کانفرنس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میری اس وقت تمام تر جدوجہد صرف ایک بات پر ہے کہ عمران خان کو پکڑا جائے. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے لانگ مارچ کی تیاریوں کا آغاز بھی کر دیا ہے اور اس سلسلے میں کے پی ہاؤس میں بھی ایک پروگرام ہوا ہے جس میں تمام کارکنان سے جو وہاں پر موجود تھے ان سے حکومت مخالف اس تحریک میں بھرپور شرکت کے حوالے سے حلف بھی لیا گیا ہے. حکومت کی بات کی جائے تو حکومت نے بھی اب اپنی کمر کس لی ہے اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ خان جو ہیں ان کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوا ہے. اس میں بڑا اہم فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کسی بھی صورت میں اس لانگ مارچ کو اسلام آباد کی حدود میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. ایسے میں شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اکتوبر جو ہے وہ خونخوار ہوگا اور نومبر تشویشناک ہوگا. سیاسی عدم استحکام بڑھتا جا رہا ہے. ایسے میں سیاسی تصادم سے نکلنے کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی. دوسرا اہم معاملہ ہے جی 62(1)(f) صادق اور امین والا معاملہ, اور سب سے بڑی عدالت یعنی کہ سپریم کورٹ سے بڑے اہم ریمارک سامنے, اور چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے 62(1)(f) کو یعنی کہ تاحیات نااہلی کو انہوں نے کالا قانون قرار دیا ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم انہی معاملات پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کر لیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے, ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ شاندانہ گلزار صاحبہ, آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اس کے ساتھ مسلم لیگ نون کی طرف سے ہمیں جوائن کر لیا ہے علی پرویز ملک صاحب نے, آپ کو بھی خوش آمدید. اور زیغم خان صاحب جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں وہ بھی آج اس پروگرام کا حصہ ہیں, آپ کو بھی ہم ویلکم کریں گے زیغم خان صاحب. سب سے پہلے میں علی پرویز ملک صاحب آپ کی جانب آؤں گا. آپ کے لیے تو آج کل بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں, بریت ہو رہی ہے تمام رہنماؤں کی, جو باہر تھے وہ واپس آ رہے ہیں اور جو یہاں تھے وہ باہر جانے کی تیاری میں ہیں. اور مریم نواز نے خود بھی پہلے یہ کہہ دیا ہے کہ اب نواز شریف صاحب کی واپسی کا راستہ بھی ہموار ہو چکا ہے. صرف ایک جو درخواست ہے اتنی دوری پر ہے نواز شریف صاحب کی واپسی. آپ پہ الزام لگ رہا ہے کہ آپ لوگ این آر او لینا چاہتے ہیں, آپ لوگ ڈیل کر رہے ہیں, لیکن آج مریم نواز یہ الزام لگا رہی ہے عمران خان صاحب پہ کہ وہ ایوان صدر میں ڈیل کے لیے گئے تھے, این آر او کے لیے گئے تھے اور ان کو وہ این آر او نہیں ملا. تو سر آج آپ آغاز میں ہی حقیقت بتا دیں تو کون این آر او لینا چاہتا ہے اور کس کی ڈیل ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمران صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے صرف اپنی اس چیز کے اوپر امید کا اظہار مجھے کرنے دے کہ کیا بہتر ہوتا کہ آج ہم ساری جماعتیں اپنی ترجیحات ٹھیک کر لیتی. ہم اس الزام تراشی سے باہر نکل کے آج اس ملک کو جس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم سب اکٹھے بیٹھ کے جو ہمارے سامنے چیلنجز درپیش ہیں, سیلاب کی وجہ سے جو یہاں پہ 3 کروڑ لوگ بے یارو مددگار سڑکوں پہ پڑے ہیں, کاش ہم اکٹھے بیٹھ کے ان کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے. کاش ہم مل کے ہم معیشت کو جس قسم کی اصلاحات آج درکار ہیں کہ ہم اس کو ایک سسٹینیبل گروتھ کے پاتھ پہ ڈال سکیں, کاش ہم مل کے ان چیزوں کے اوپر فوکس کر سکتے. پر چلیں اب یہ گورنمنٹ میں آپ لوگ ہیں, یہ سب کچھ آپ نے کرنا ہے. آپ جو ہمیں بتا رہے ہیں یہ آپ کی گورنمنٹ نے کرنا ہے سر.
چلیں میں تو آپ سے اپنی امید کا اظہار کیا نا, باقی کرنا تو گورنمنٹ نے ہے. اسی لیے جب فلڈ ریلیف سینٹر بنا تھا اس کے اندر ساری جماعتوں کو دعوت دی گئی تھی کہ چاہے آپ کے پاس 4 فیڈریٹنگ یونٹس ہیں, آپ ان کے جو انتظامی سربراہ ہیں ان کو یہ فلڈ ریلیف سینٹر کے اندر بھیجیں تاکہ ہم مل کے کام کر سکیں. پاکستان تحریک انصاف ہمیں یہی بتاتی رہی تھی نا کہ این سی او سی کا کتنا زبردست ماڈل تھا جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس نے کوآرڈینیشن کے ساتھ وبا کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی تھی. تو آج جب ہمارے پاس محدود وسائل ہیں تو ہم اپنی سیاسی انا سے آگے کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ہم آج آ کے کیوں کوآپریٹ نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں پرویز الہی صاحب کو ہم نے جلسوں کے سٹیج کا معائنہ کرنے پہ لگایا ہوا ہے اور ان کو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے اپنا ایفرٹ کرنے کے سے روکا ہوا ہے؟ کیوں ہم آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم کو روکتے ہیں؟ کیوں ہم کے پی کے وزیر اعلیٰ کو روکتے ہیں؟ کیوں ہم گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کو روکتے ہیں؟ تو میرے سے آپ کیا سنوانا چاہتے ہیں؟ میں نے تو آپ سے پہلے کہا کہ میں تو اپنی امید کا اظہار کر رہا ہوں نا, باقی کون کس طرح سے اپنے رویے آگے لے کے آ رہے ہیں اور سارے کے سارے نظام کو برنک پہ لے جانا چاہتا ہے صرف اس لیے کہ اس کو ایک آئینی طور پہ ایک حکومت سے علیحدہ کیا گیا ہے. تو اب اس کا میرے پاس تو کوئی علاج نہیں ہے نا, ہم تو کوشش کر سکتے ہیں اور اسی لیے اپنی ترجیحات عوام کے سامنے رکھی ہوئی ہے کہ پہلے اس سیلاب کے آنے سے پہلے ہمارا سارے کا سارا دھیان اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے اوپر تھا. جو شوکت ترین صاحب یہاں پہ بارودی سرنگیں لگا کے گئے تھے نا ان کو ڈیفیوز کرنے کے اوپر لگا تھا. اور جب سے سیلاب آیا اس کے بعد بتا دیں کہ وزیر اعظم صاحب کیا آپ کو فیلڈ کے علاوہ کسی جگہ پہ نظر آئے؟ کیا وہ جا کے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش انرجیز جو ہیں سیلاب متاثرین کی طرف موڑنی چاہیے تھیں, لیکن آپ کی حکومت تو اس چکر میں ہے کہ عمران خان صاحب کو کس طریقے سے گرفتار کر لیا جائے, یا آپ کی حکومت اس چکر میں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے پنجاب حکومت گرانی ہے اور پنجاب حکومت حاصل کرنی ہے؟ تو ترجیحات تو آپ کو بھی طے کرنی ہوں گی سر. اچھا عمران صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو اریسٹ وارنٹ جاری ہوئے تھے اگر آپ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اس کا حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کائنڈلی یہ سارے کا سارا میں اس جانب اشارہ کر رہا ہوں. مریم نواز نے جو آج نیوز کانفرنس کی ہے نا, مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ میری تمام جد و جہد جو ہے صرف ایک بات پر ہے کہ عمران خان کو پکڑا جائے. یہ ان کی خواہش ہے, یہ ان کی ڈیسپریشن ہے. جی دیکھیں بات اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے, اگر کوئی قانون توڑتا ہے تو اس کو کیا کٹہرے میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر یہ سائفر کے معاملے کے اوپر مریم صاحبہ نے یہ بات کی ہے اور ان کے خیال سے یہاں پہ جو آفیشل سیکرٹس ایکٹ ہے وہ ٹوٹا ہے تو کابینہ کی جو سب کمیٹی بنی ہے اس نے ایف آئی اے کے ذمہ یہ تفتیش اور تحقیق لگا دی ہے نا. اب اس کے بعد یہ معاملہ جب آگے چلے گا اور پتہ چلے گا کہ لمیٹڈ سرکولیشن کا جو یہ سائفر تھا اس کو عمران خان صاحب کو جب وصول کیا گیا اور اس کو 1 مہینے کے بعد اس کو اس کی کاپی فورن آفس کے اندر جمع کروانی تھی اور اگر انہوں نے نہیں کروائی اور اب وہ جیب میں ڈال کے بنی گالا لے کے چلے گئے ہیں تو انہوں نے کیا قانون توڑا ہے کہ نہیں توڑا؟ انہوں نے کیا اپنا حلف توڑا ہے کہ نہیں توڑا؟ اس کے اوپر جب تفتیش ہوگی فیصلہ ہو جائے گا اور قانون کو اپنا راستہ خود لینا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کے لیے قانون فرق ہو اور علی پرویز کے لیے یا کسی اور آدمی کے لیے قانون فرق ہو. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی جو یہ کنٹیمپٹ سے ان کی جان چھوٹ گئی ہے, حالانکہ یہ ریپیٹ افینڈر ہے, ہمارا اس کے اوپر کیا گرا ہے؟ میں نے کبھی میرٹس آف 62(1)(f) قانون کے اوپر تو بات نہیں کی, میں نے کبھی کنٹیمپٹ لا کے میرٹس کے اوپر بات نہیں کی. میں نے صرف یہ بات کی تھی کہ اعلیٰ عدلیہ نے جو معیار طے کیا ہے اس کے مطابق عمران خان صاحب کا کیس بھی آگے چلایا جائے, کوئی ایکسیپشنز نہ دی جائیں. تو اس میں کہاں پہ ہم نے کوئی غلط اپنی ایکسپیکٹیشن رکھی ہے؟ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ ایک ہی قانون ہونا چاہیے, وہ سب کے اوپر ایکولی اپلائی ہونا چاہیے. بالکل آپ نے بڑا اہم نکتہ اٹھایا علی بھائی, آپ نے بڑا اہم نکتہ اٹھایا. میں زیغم خان صاحب جیسے کہ گفتگو سنی ہے علی بھائی کی, سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں کی طرف سے بڑے بڑے کیسز کے فیصلے بھی سامنے آ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے جس کے بھی حق میں فیصلہ آتا ہے تو داغ اس کے دھل نہیں پا رہے. دوسری جماعتیں اس کو انوسنٹ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, ڈیل اور این آر او کے الزامات لگا رہے ہیں. تو ایسے میں جو نظام انصاف ہے اس پر تو بہت بڑا کویسچن مارک لگا رہے ہیں سب لوگ, اور اس پر یقین کیوں نہیں کیا جا رہا پھر؟ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نظام انصاف پر سوال اٹھ رہا ہے, احتساب کے نظام پہ سوال اٹھ رہا ہے, لیکن یہ سوال جو ہے یہ صرف سیاسی جماعتیں نہیں اٹھا رہی یا صرف سیاسی جماعتوں کا قصور نہیں ہے, اس میں خود ہمارے نظام انصاف کا بھی قصور ہے, نظام احتساب کا بھی قصور ہے. ایک طرح کا نظام انصاف ہونا چاہیے, یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن کس طرح کا ہونا چاہیے؟ کیا اس طرح کا ہونا چاہیے جس طرح کا 2016 کے بعد وجود میں آیا تھا, یا اس طرح کا ہونا چاہیے جس طرح
जस्टिस अतर मिनल्ला देने चाहते हैं। मेरी तो राय होगी कि इसी तरह का होना चाहिए जिस तरह के अभी हमारे कुछ जजेस, जिनको मैं बहुत आज़ाद जजेस समझता हूँ और मेरे ख्याल में वो बिल्कुल ठीक तशरीह कर रहे हैं और इस वक्त वो सियासत को इंतकाम से पाक करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह का ही होना चाहिए। लेकिन इस पे दो मसले हैं। एक मसला तो ये है कि जो जुरिस्प्रूडेंस, जो इंसाफ की तारीफ, जो कानून की तारीफ 2016 में बनी थी, जिसमें दर्जनों सियासतदानों के करियर बर्बाद किए गए, लोगों को बंद किया गया, एक इंतकामी रवैया अपनाया गया, उनके साथ जो ज्यादती हुई उसका अजाला किस तरह होगा। एक तो अजाले का तरीका वो है जो मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि इनको भी रगड़ा लगना चाहिए। इस तरह से तो इंतकामी सियासत ख़त्म ही नहीं होगी। ये भी हो सकता है कि इस वक्त के वजीर दाखिला जो हैं वो साबिक वजीर दाखिला की गाड़ी से 20 किलो हेरोइन बरामद करे और उनको रगड़ा लगा दें, बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन क्या हम चाहते हैं कि इसी तरीके से ये काम चलता रहे? क्या नैब को उसी तरह मैनिपुलेट किया जाए जिस तरह पहले किया जाता था? मेरे ख्याल में नहीं। हमें मौजूदा जो तरीका इस वक्त है, जिस तरह कुछ सिस्टम में न्यूट्रलिटी आई है, जिस तरह के जजेस आज़ाद तौर पर चल रहे हैं, उस तरह चलना चाहिए। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए। आपने ये बात की कि ये मामला कहाँ जाके रुकेगा। मरीम नवाज से जब ये सवाल किया गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है अब तो आपको मिल रहा है, आपके तमाम केसेस ख़त्म हो रहे हैं, तो आप सियासी मैदान में मुकाबला करें, तो उनका जवाब ये था कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये नहीं है कि हमारे केसेस ख़त्म हो रहे हैं। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड तक लेकर आना है इस मामले को, तो इमरान खान भी ऐसे मुकदमात का सामना करें और फिर हमारे सामने आए सियासी मैदान में। तो उनकी जो ये आर्गूमेंट है उससे आप अग्री करते हैं? मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता, मैं उससे इत्तफाक नहीं करता। ये इंतकामी सियासत ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन मेरे साथ पीटीआई को भी डिसएग्री करना चाहिए। चंदाना साहिबा को भी ये कहना चाहिए कि ये तरीका गलत था और ये आगे नहीं चलना चाहिए और हम इसको आगे नहीं चलाएंगे। बिल्कुल उस तरीके से जिस तरह 2006 में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज ने इस बात पे इत्तफाक किया था कि इससे जो पहले हुआ वो गलत हुआ, अब हम आगे इंतकामी सियासत नहीं करेंगे। अब एक नए अहद में पीटीआई को भी शामिल होना होगा। इस वक्त जबकि जो मैनेजमेंट थी उसको एस्टैब्लिशमेंट रिवर्स कर रही है और वो समझ रही है कि वो मैनेजमेंट गलत की गई थी, लोगों से ज्यादतियां की गई थी। पीटीआई उस रिवर्सल को मानने को तैयार नहीं है। इस वक्त जबकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, पीटीआई उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है, इमरान खान उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि किसी को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए और अब भी इस्टेब्लिशमेंट को, फौज को उनकी साइड पर खड़ा होना चाहिए। मेरी राय में उनको वाज़े तौर पर कहना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट को आईन के मुताबिक चलना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रलिटी के तरीके पर चलना चाहिए और अदलिया को भी न्यूट्रल होना चाहिए। हक को बातिल वाली बात उनको ख़त्म करनी चाहिए। हमें वापस एक तरीके के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे आना होगा, तभी ये माशरा आगे चलेगा, तभी ये जमहूरियत आगे चलेगी। मैं मरियम साहिबा की इस राय से बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। उनके गुस्से में कोई बात होगी, लेकिन उनके इंतकाम के ये जो जज्बात मुझे नजर आ रहे हैं, मैं नहीं समझता कि अच्छा शगुन है पाकिस्तान के लिए। ठीक हो गया। शानदाना साहिबा, गुफ्तगू आपने भी सुनी। मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि जिस केस में मेरा पासपोर्ट रखा गया था वो तो अभी तक बना ही नहीं। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो नैब तरामीम है उसका फ़ायदा कम अज़ कम मैंने नहीं लिया और ये केस का फैसला जो है वो मेरिट पर हुआ है। तो अब ये चीज़ें क्या काफ़ी हैं कि अब आप मानते हैं कि केस गलत बने थे जिसके फैसले आज हो रहे हैं? शुक्रिया इमरान साहब। बहुत सारी बातें हुई। मरियम साहिबा तो कुछ भी कह देती हैं। मेरे पास आज का उनके एक स्टेटमेंट है, कुछ पुरानी स्टेटमेंट्स है कि साइफर तो था ही नहीं और अब स्टेटमेंट ये होगी कि साइफर चोरी हो गया। तो जो बंदा अपना ईमान 5 महीने में बदल सकता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कागज़ पे जो पहले था ही नहीं, जो झूठ था, फिर उस पर 2 NSE की मीटिंग्स हुई, फिर वो आ गया वो कागज़, फिर उस पर डिस्कशन भी हुई, फिर अब वो चोरी हो गया है। और ये पहली दफ़ा नहीं है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी लैब्स या ब्रीच हुआ है। मरियम साहब ने तो बहुत कुछ बोला, वो तो डाइवर्ट करी अटेंशन ऑडियो लीक से, और माशाल्लाह जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जी सेहत कार्ड को ख़त्म करो, इमरान खान की मकबूलियत हो रही है। आप सिर्फ इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करती हैं कि लोगों का सेहत कार्ड यानी हेल्थ इंश्योरेंस ख़त्म करना चाह रही हैं। इनकी नीयत में ये खान साहब से बदला लेती हैं, जिससे बदला लेती हैं। बाय द वे, इनके जो केसेस हैं ना, ये पैनामा केस, ये पैनामा पेपर्स एक इंटरनेशनल एक्सपोजे था, ये इमरान खान ने नहीं किया था, पीटीआई ने, और उन्होंने कहा था कि फलाने फलाने ने यहाँ चोरी की है।
تو معذرت کے ساتھ یہ لوگ اپنے آپ کو عدالت سے تو بری کروا لیں گے، بٹ پاناما پیپرز ان کا نام کبھی نہیں جائے گا. ایک چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ اس پوری فیملی نے، پاکستان کی بہت بڑی بڑی فیملیز نے بہت زیادہ غبن، بہت زیادہ چوری کی ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگ پیسوں سے خرید سکتے ہیں عوام کو، یہ پیسوں سے خرید سکتے ہیں عدالتوں کو، یہ تھانوں کو خرید سکتے ہیں. اور جو بدقسمتی ہے نہیں تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پیسوں سے عدالتوں کو خرید سکتے ہیں، آپ اتنا بڑا الزام کیسے لگا رہی ہیں؟ یہ تو میں نہیں کہہ رہی. عطادار کی سٹیٹمنٹ ذرا دیکھ لیں جو اس نے منیس صلاحی کے کیس میں دیا، آپ ذرا وہ دیکھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ابھی جو ایون فیلڈ کا آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اس پر آپ کی کیا ٹیک ہے؟ وہ تو سپریم، میری تو کوئی ٹیک نہیں ہے، سب جوڈس ہے تو ہو جائے گا سپریم کورٹ میں. میں صرف آپ کو ایک اور ایگزامپل دے دوں کہ مریم صاحبہ کی کوئی اپنی اگر حیثیت ہوتی ادر دین میاں نواز شریف کی بیٹی، ان کی کوئی اپنی ہے نہیں حیثیت. یا تو انہوں نے کبھی نوکری کی ہو، یا کوئی اسپتال بنایا ہو، کوئی اسکول بنایا، کچھ تو کیا ہوگا انہوں نے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ خان کے ساتھ اپنے آپ کو برابر کریے. تو پھر آپ اپنا سی وی بھی تو دکھائیں نا، سوائے ایک ایکس پرائم منسٹر کی بیٹی ہونے کے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سی وی میں. ٹھیک، اچھا دوسری بات، آپ سارا خاندان چوری میں پکڑا جاتا ہے، کوئی این آر او مل جاتا ہے، کسی کو کیا مل جاتا ہے، کوئی بری ہو جاتا ہے، اب تو سپریم کورٹ میں بھی کیس جائے گا. میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایشو یہ ہے، اس سے ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ ایک نہیں دو پاکستان ہے. غریب کی بیٹی 10,000 روپے چرانے پہ، چاہے اس نے نہ چرائے ہو، آپ اس کو 10 سال رکھ سکتے ہیں، حوالات میں بھی، جوڈیشل ریمانڈ میں بھی، سزا بھی اس کو مل جاتی ہے. اور جو مالدار کی بیٹی ہے وہ کچھ بھی کر لے، اس کو مل جائے گی کوئی نہ کوئی ریلیف. تو میرے لیے تو غم کی باتیں ہیں. وہ عمران خان کو اریسٹ کرتی ہے، کرواتی ہے، جو کرتی ہے، میرا اس سے کیا لینا دینا. میں تو پاکستان پہ غم کر رہی ہوں. علی صاحب نے بہت اچھی باتیں کی، کاش یہ باتیں تب کہتے جب یہ حکومت میں نہ ہوتے اور ہم حکومت میں نہ ہوتے. ان کی باتیں ہیں تو ساری صحیح، بٹ وہ حکومت کے ریپرزینٹیٹو کو شیوا نہیں دیتی ہے بات کرنا، یہ ہم کہیں. معذرت کے ساتھ میاں نواز شریف کا میں آپ کو کیا بتا سکتی ہوں. یہ جو ان کا پورا آ رہا ہے جی کہ میاں صاحب یہ کریں گے، میاں صاحب وہ کریں گے. میاں صاحب تو 3 دفعہ پرائم منسٹر تھے، ایک ہسپتال نہیں بنا سکے جن میں ان کا علاج ہو. تو معذرت کے ساتھ ان کی کیا کارکردگی ہوگی جب اب واپس آ بھی جائیں؟ تو ٹھیک ہے، آ جاتے ہیں عدالتوں میں بری کرتے ہیں. میں کیا کر سکتی ہوں، خان کیا کر سکتا ہے؟ اس وقت تو ساری مشینری ان کے پاس ہے. لیکن یہ وہی آدمی ہے. لیکن چاندانہ صاحب آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ نظام انصاف سے بڑی مایوس ہیں. اور فواد چودھری صاحب کا بیان بھی میرے سامنے ہے، میں پڑھ کے آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مریم نواز کی ضمانت اور اسحاق ڈار صاحب کی واپسی سے نظام عدل ناکام ہو گیا، احتساب کا عمل بالکل ختم ہو گیا. مطلب یہ وہی عدالتیں ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ کیا، یہ وہی عدالتیں ہیں جنہوں نے انسداد دہشت گردی کی دفعات عمران خان صاحب پہ ختم کی، اور وہی عدالت ہے جس میں توہین عدالت کا کیس بھی ان پہ ختم کیا گیا. اپنے کیسز سے متعلق اور دوسرے کیسز سے متعلق آپ کا ڈیفرنٹ میئر کیوں کرتے ہیں اس چیز کو؟ آپ تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں فواد کی سٹیٹمنٹ ڈیفینڈ کروں. بھائی فواد بھائی کو آج پتہ چلا کہ پاکستان میں فرق ہے غریب اور امیر میں، سیاستدان میں اور بیچارے میں. اور جہاں تک خان کی یہ توہین عدالت کا کیس ہے اور انسداد دہشت گردی، دے ور جوکس، دے ور جسٹ میڈ ٹو ہراس. اور جو مریم نواز نے آج خود ایڈمٹ کر دیا کہ میں چاہتی ہوں وہ جیل چلا جائے. یہ تو ڈے ون سے ہو رہا ہے. کبھی جھوٹا توشہ خانہ کیس، کبھی جھوٹا پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس، کبھی وہ فرق ہوگی جو پی ایم ایل این کے ایم پی اے کی بہو ہے. خدا کا واسطہ اس کو اریسٹ کرے نا. آپ تو حکومت میں ایف آئی آر کے پاس سے کرے اس کو اریسٹ. کس نے آپ کو روکا ہے؟ ہم نے تو نہیں روکا. آپ خان پہ کیس کر سکتے تو فرح گوگی پہ کیوں نہیں کر سکتے کیس؟ تو یہ سارا جھوٹ، یہ ڈرامہ سارا چلتا رہے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسینشلی چاہے ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا، چاہے رجیم چینج تھا، گیم یہی تھی کہ مالدار کرپٹ لوگوں کے نالائق بچوں کو آگے لایا جائے. وہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اب عوام پہ سب کچھ رہ گیا. اور ریزن یہ لوگ چاہتے کہ خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے جیل میں چلا جائے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو. معذرت کے ساتھ میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، آپ مالٹے اور سیب کو نہیں کمپیئر کر سکتے، ایک چور کو اور ایک صاف ستھرا آدمی کو نہیں کمپیئر کر سکتے. یہ اس کو لیول پلینگ فیلڈ کا کرتے رہے نا، جو کرانا کر لیں، ہم روک سکتے ہیں. بٹ باٹم لائن از دا فالوئنگ، دے آر ڈیسپریٹ، دے آر ٹیریفائڈ. پنجاب کی الیکشنز میں ان کو شاٹ اپ کال مل گئی ہے پوری پی ڈی ایم کو کہ اگر برادری سسٹم پنجاب میں ٹوٹ سکتا ہے، یعنی وہ لوگ اب میرٹ پہ ووٹ دے رہے ہیں. پہلے ہوتا تھا نا کہ لنگڑا رولا جھوٹا چور اور میرا رشتہ دار اس کو دے دو. اب وہ سسٹم ٹوٹ گیا. تو یہ جو پینک اٹیکس ان کو آ رہے ہیں، مجھ سے یہ لکھا ہوا لے لیکن خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے اندر بھی کروا دیں، پی ٹی آئی بھی جیتے گی. آپ دیکھ لیجئے گا، خان کا بیانیہ کہیں نہیں جا رہا. ٹھیک ہے. ایک اور اہم معاملہ ہے جی، لانگ مارچ کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور کے پی ہاؤس پشاور میں ایک حلف لیا گیا ہے. تمام جو کارکنان وہاں پر موجود تھے اس میں علی امین گنڈا پور بھی تھے، پرویز خٹک بھی تھے اور وزیر اعلیٰ کے پی بھی تھے. عمران خان نے خود بھی حلف لیا تمام کارکنان کے ساتھ کہ وہ اس حکومت مخالف تحریک میں بھرپور شرکت کریں گے. اس حلف کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کیا کوئی ایسی انسیکیورٹیز ہیں کہ لوگ کہیں ان کو چھوڑ کے نہ چلے جائیں؟ اسی پر بات ہوگی لیکن ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کی پلاننگ کے مطابق میں اپنے حساب سے تیاری کر رہا ہوں اور ایک دم کال دوں گا اور بہت جلدی جو فائنل کال ہے لانگ مارچ کی وہ آنے والی ہے. تو علی پرویز ملک صاحب اس مرتبہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بڑی تگڑی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں, تو کوئی خوف کوئی پریشانی, اور آپ کے خیال میں اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں کہ ان کی جو فائنل کال ہے اس کے بعد یہ گورنمنٹ جو ہے ٹک نہیں پائے گی؟ جی عمران صاحب ان کی تیاری کے اوپر تو میں جواب بعد میں دیتا ہوں. پہلے جو میڈم نے بات کی پچھلے سیگمنٹ میں ذرا اس کا جواب دے دوں. انہوں نے کہا کہ جی ان کو یہ باتیں حکومت کے اندر ہوتے ہوئے نا زیب نہیں دیتی, یہ اپوزیشن میں کچھ اور باتیں کرتے تھے. تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا, یہ بالکل جانتی ہیں, اور اگر نہیں جانتی تو میں آپ سے بھی گزارش یہ کروں گا کہ جائیں میری فیس بک پہ, میرا ایک ایک بیان ایک ایک سٹیٹمنٹ وہاں پہ موجود ہے جب سے میں اسمبلی کے اندر تھا, اور میں نے اس وقت بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی, اور آج بھی میں اپنی جماعت کے اندر بھی اور آپ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں کہ سب کو ایک ایک قدم پیچھے لینے کی ضرورت ہے. ہم جس راستے کے اوپر جا رہے ہیں اس کے اوپر صرف اور صرف تباہی ہے اور کچھ نہیں ہے, اور اگر ہم نے پاکستان کو اس پرپیچول بوم اینڈ بس سائیکل سے باہر نکالنا ہے, اپنے لوگوں کی قسمتیں بدلنی ہے, تو ہمیں مل کے کام کرنا سیکھنا ہوگا. ہمیں ایک دوسرے کے اوپر یہ چور اور الزام تراشی کو بند کرنا ہوگا. اس ملک میں عدالتیں موجود ہیں, وہ فیصلے کر لیں گی, اور اگر ان کی نظر کے اندر یہ اتنے اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے تو ان سے یہ پوچھیں اقامے کے پیچھے چھپ کے میاں نواز شریف کو کیوں الیکشن کے مرحلے سے باہر نکالا تھا, کیوں نہیں یہاں پہ ان کی کنوکشنز کروائی تھی, کیوں ججوں کو بلیک میل کرتے رہتے, کیا ہم نے یہ سارا کچھ اس ملک میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اور اس کے بعد اگر آ کے یہ ہیلتھ کارڈ کے اوپر سیاست کرنا چاہتی ہیں تو ان کو کائنڈلی پرائم منسٹر نواز شریف کے آخری سال کے اندر لے جائیں, جہاں پہ ہیلتھ منسٹر سائرہ افضل تارڑ صاحبہ نے اپنے ہاتھ سے میاں نواز شریف صاحب سے ہیلتھ کارڈ کا انوگریٹ کروایا تھا. اس کو انہوں نے سکیل اپ کیا, جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو کہ ایک اچھا پروگرام تھا فار دی ورنیبل سیگمنٹ آف آر سوسائٹی, اس کو سکیل اپ کیا تھا. یہ ساری اچھی چیزیں اپنے کھاتے میں ڈالنا چاہیں اور ساری برائیاں کسی اور کے کھاتے میں ڈالنا چاہیں تو اس طرح سے تو معاملات چلیں گے نہیں. تو میں نہایت ہی احتراماً آج بھی ان کو گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اپنا گریبان بھی جھانک کے دیکھیں. آپ بھی ایک اچھا کام یہ کر لیں کہ اس لانگ مارچ کو کسی اچھے طریقے سے آپ ٹیکل کر سکتے ہیں. دیکھیں گزارش اس طرح سے ہے کہ لانگ مارچ کے اندر سب سے پہلے تو مجھے بتا دیں یہ لوگوں کی کس تکلیف کو آواز دینے کے لیے آ رہے ہیں, ان کی گریونس کیا ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کی معاشی قتل ہوئے پچھلے 3-4 مہینے میں, تو یہاں پہ زیگم خان صاحب آپ کے پاس موجود ہیں, وہ ایک ایمیننٹ اکانومسٹ ہیں, معیشت کو بڑا ایگرلی فالو کرتے ہیں. تو ان سے پوچھیں یہ کہ جو آج آپ کو مہنگائی کا طوفان نظر آتا ہے, کیا اس کا بیج شوکت ترین صاحب نے جب وہ ایکسپینشنری اپنی پالیسیز لے کے چلے اور ریکارڈ خسارے اس ملک کو چھوڑ کے گئے, تو کیا اس مہنگائی کا بیج شوکت ترین صاحب نہیں رکھ کے گئے؟ اس کے بعد سونے پہ سہاگا جب ان کی حکومت ایک آئینی طور کے اوپر علیحدہ کی جاتی ہے تو یہ یہاں پہ پاکستان کے اندر ڈیفالٹ انجینئر کرنے کی کوشش میں پکڑے جاتے ہیں. ماشاءاللہ میڈم تو اگر آپ کی ترجیحات یہ ہو کہ آپ نے ریاست کے مفادات کے اوپر اپنا قد بڑھانے کی کوشش کرنی ہے تو مجھے بتائیں ہم ان سے کیا بات کریں. یہ سیلاب زدگان کے معاملے کے اوپر تو بات کرنے کو تیار نہیں ہے, یہ لانگ مارچ پہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اور اگر ان کو کوئی غلط فہمی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کی حکومت ان کے پاس ہے اور یہ آ کے حکومت کو گھٹنوں پہ گرا لیں گے, تو پہلے بھی ان کے پاس خیبر پختونخوا کی حکومت تھی, 2-2.5 ہزار بندہ اس وقت لے کے آگے تھے. آج پنجاب کی حکومت ان کے پاس ہے تو 2-2.5 ہزار بندہ اور لیں. حکومت کے پاس آئین اور قانون میں جو ساری آپشنز موجود ہیں اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس پنجاب حکومت کے اندر اگر ان کو ان کی حکومت ڈسلوج کرنی پڑی, چند مشکل سے ایم پی ایس کی مرون منت ہے. اس کے علاوہ گورنر رول کی بھی آپشن موجود ہے, رینجرز کی آپشن موجود ہے. اگر سپریم کورٹ کے طے کردہ ہے جو احتجاج کے طریقہ کار ہے اس کو بریچ کرنے کی کوشش کی تو فیڈرل گورنمنٹ ہر قسم کے اپنے آپشنز کو ایکسرسائز کرے گی. شاندانہ صاحبہ, آپ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں لیکن شیخ رشید صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جو اکتوبر ہے نا وہ خونخوار ہے اور نومبر جو ہے وہ تشویشناک ہوگا. جب اس طرح کے بیانات آئیں گے تو گورنمنٹ تو آپ کو روکنے کی کوشش کرے گی, اور ساتھ جو آج میٹنگ ہوئی ہے وزیر داخلہ کی زیر صدارت, وہاں پر جو بریفنگ دی گئی ہے انہوں نے یہ بتایا کہ لانگ مارچ کے شرکاء کی تعداد 15 سے 20 ہزار ہوگی. تو اگر 15 سے 20 ہزار لوگ آپ نے لے کر آنے ہیں پھر تو آپ کو روک ہی لیں گے یہ لوگ. شکریہ عمران صاحب. دیکھیں اگر علی صاحب کو, جو میرے دوست بھی میں ان کو سمجھتی ہوں, اپنا بھائی بھی سمجھتی ہوں, اگر ان کو لگا کہ میں ان پہ پرسنل اٹیک کیا, اپالوجائز, لیکن بات یہ ہے کہ میں اس وقت اپوزیشن میں ہوں, علی صاحب حکومت میں, مطلب obviously he doesn't have a post, لیکن ان کا کام ہے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا.
اگر آپ کو یاد ہے جب ہم گورنمنٹ میں تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ پلیز آپ لوگ اتنا وہ مت ڈیفینسو ہوا کریں, آپ تو گورنمنٹ ہے. اور اب جب اپوزیشن میں بھی ہیں تو تب بھی پی ڈی ایم ڈیفینسو ہے. تو دیکھیں دال میں کچھ تو کالا ہے نا. یہ کہتے شوکت طرین نے مہنگائی ڈالی, مہنگائی کووڈ کی وجہ سے تھی اور بہت ساری تھی اور سب کو پتا ہے. لیکن اب ماشاءاللہ 50 سال کی ایک لیول پہ جو مہنگائی آئی ہے, 1300 ارب 1100 ارب کا فگر ہے جو ان لوگوں نے نیب سے اپنے کیسز معاف کروا دیے. مریم صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ بھی غلط ہے کہ میں نے ناروٹو کا فائدہ نہیں لیا. بالکل لیا, پلیز سن تو لیں نا, سن لیں. بالکل انہوں نے فائدہ لیا, وہ 1100 ارب سیلاب والوں کو دے دیتے, یہ لوگ وہ پیسے گھر لے گئے. تو یہ ذرا مشکل ہے کہنا کہ یہ لوگ پاکستان کی بہتری کے لیے آئے تھے. جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس داخل ہوا تھا نیشنل اسمبلی میں, اس دن تک پاکستان میں ڈیفالٹ کی بات نہیں تھی. اس کے مہینے تک بھی ڈیفالٹ کی بات نہیں تھی. جب وہ وی او این سی کامیاب ہوا, یہ انآرگینک یہ انجینئر وی او این سی جب ہوا, اس کے بعد سے ڈیفالٹ کی باتیں شروع ہو گئی. کس چیز کا؟ نہیں کہ کیا صورتحال تھی آپ کی معاشی طور کے اوپر؟ معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, بٹ آپ کی اوپینین بائسڈ ہے. یہ میں نے اسی لیے خان صاحب کو ریفری بنایا تھا. اچھا, I have no idea what you're saying, but let me just continue, please. Let me just also point out one more important thing. یہ جو بات کر رہے تھے علی صاحب شروع میں کہ جی حکومت کا کیا ہوگا, ملک کا کیا ہوگا, بالکل صحیح فرما رہے ہیں. انفارچونیٹلی ماضی سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. میاں نواز شریف وہی آدمی ہے جنہوں نے سپریم کورٹ کی نہایت عزت کرتے ہوئے اٹیک کروایا تھا طارق عزیز صاحب سے اپنے کارکنوں کے ساتھ. وہ ویڈیوز آج بھی ہیں, تو پلیز ہمیں کوئی نہ بتائے کہ کتنی یہ لوگ قانون آئین کی پالن کرتے ہیں. اچھا, یہ وہی آدمی ہے جب انڈیا جاتے ہیں حریت والوں سے نہیں ملتے, کشمیر کو اتنی فکر ہے. یہ وہی آدمی ہے جو عورتوں کی اتنی عزت کرتا ہے کہ اللہ بخشے بی بی صاحبہ کی کس قسم کی تصاویر, کس قسم کی باتیں ان کے بارے میں کرتے تھے. سو اٹس بٹ ٹو لیٹ ان دی ڈے ٹو ری میک ہز امیج. وہ ایک آدمی ہے, سارے پاکستان کو پتا ہے. فاسٹ فارورڈ کریں, آج پہ آئیں. میں کوئی سیاست نہیں کھیل رہی, میں سچ بتا رہی ہوں. اور اگر سچ کو نہیں سن سکتا تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس کا عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے. الیکشن ابھی 3 مہینے میں کرتے ہیں, سال میں کرتے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ عوام کا کیا رسپانس ہوگا. اور جو سیلاب کے لیے صاحب نے بات کی تھی, جو تباہی پھری ہے سندھ میں اور بلوچستان میں, وہ دونوں ان کے allies ہیں, بی اے پی اور زرداری صاحب. ان سے ذرا پوچھ لیں نا کہ انہوں نے کیا تیر مار لیا ہے ان دو حکومتوں نے وہاں پہ. ان کے اب اسپوکس پرسن ذرا دیکھ لیں بلوچستان کی کس قسم کی اسپیچز ہر روز کر رہی ہوتی ہیں. اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو ہمارے صوبے میں, پنجاب میں, کے پی میں, جی بی میں ہوا, اس کو الحمدللہ اس کے لیے خان صاحب پیسے بھی ریز کر رہے ہیں, اس کو سنبھال رہے ہیں ٹو دی بیسٹ آف آور ایبلٹی. اور یہ بات میں نے 10 شوز میں کہی تھی. آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے جہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد ہم جب واپس آئیں گے تو زیغم خان صاحب سے پوچھیں گے کہ جو لانگ مارچ جسے فائنل کال کہا جا رہا ہے, یہ کس حد تک ایفیکٹو ہو سکتی ہے, اور کیا اس لانگ مارچ کے بعد کچھ ہوگا, کچھ بڑا ہوگا. اسی پر بات ہوگی, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. سیاسی تصادم ٹلنے کا نام نہیں لے رہا, ایسی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. تو زیغم خان صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو, پاکستان کے حالات پھر آنے والے دنوں میں خراب ہونے والے ہیں؟ جی خراب ہو سکتے ہیں اور خراب ہیں بھی. اس وقت جس طرح کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اکنامک انسٹیبلٹی ہے, غریب لوگ جس طریقے سے سفر کر رہے ہیں, یہ کوئی آسان حالات تو نہیں ہیں. لیکن جو آپ کا پہلا اور بنیادی سوال تھا لانگ مارچ کے حوالے سے, دیکھیں اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ لانگ مارچ کا مطلب کیا ہے. اگر تو عمران خان لانگ مارچ لے کر آتے ہیں, یہاں ایک مظاہرہ کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں, تو یہ ان کا جمہوری حق ہے. اور اگر وہ پورے ملک میں مظاہرے کرتے ہیں اور ان مظاہروں کے ذریعے حکومت پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ انتہائی غیر مقبول ہو چکی ہے اور اسے استعفیٰ دے کر ایک نئے الیکشن کال کرنے چاہیے, تو یہ ان کا جمہوری حق ہے. لیکن اگر وہ دھرنے کی طرف جاتے ہیں, مطلب جس طریقے سے پہلے انہوں نے دیے, یا جس طریقے سے ٹی ایل پی نے دیا, یا اس سے پہلے طاہر القادری نے دیا, تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. دیکھیں پاکستان میں یہ جو دھرنا ٹیکنالوجی ہے, اس کو ایک پولیٹیکل مینجمنٹ کے ٹول کے طور پر متعارف کرایا گیا. اور اس ٹیکنیک کی کمال یہ ہے کہ صرف چند 100 لوگ یا چند ہزار لوگ ایک اہم جگہ پہ قبضہ کر کے 22 کروڑ کی ریاست کو مفلوج بنا لیتے ہیں اور پورے میڈیا کو مفلوج بنا دیتے ہیں. لیکن زیغم خان صاحب, اگر عمران خان صاحب اتنے ہی پاپولر تھے تو اپنی گورنمنٹ کیوں نہ بچا سکے, اور اب اگر اتنے پاپولر ہیں تو پھر یہ گورنمنٹ کیسے گرا لیں گے؟ وہ پہلے بھی تو دھرنے ہوئے ہیں, لیکن گورنمنٹ تو اس وقت بھی نہیں گئی. دیکھیے اگر کوئی پاپولر ہے تو پاپولیرٹی کی بنیاد پر اس کا حق یہ نہیں ہے کہ صرف پاپولیرٹی کا دعویٰ کر کے وہ کسی حکومت کو الٹ دے. حکومت کو تبدیل کرنے کا ایک آئینی طریقہ ہے.
اگر وہ پاپولر ہیں، میرے خیال میں کافی پاپولر ہیں، ان کے الیکشن جیتنے کے کافی چانسز ہیں، تو اگلے الیکشن میں ان کی پاپولیرٹی کا جو ثمر ہے وہ ان کو مل جائے گا۔ میں آپ کو صرف ایک چیز یاد دلاؤں گا کہ 2003 میں 10 لاکھ لوگوں نے لندن کے شہر میں عراق کی جنگ کے خلاف مظاہرہ کیا تھا، لیکن برطانیہ نے اپنی عراق کی پالیسی نہیں بدلی تھی۔ مظاہرہ کرنا مظاہرین کا حق ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا حق ہے، لیکن پالیسی بنانا وہ حکومت کا حق ہے۔ جی، الیکشن کال کرنا وزیر اعظم کا استحقاق ہے کہ وہ کب الیکشن کال کرتے ہیں۔ زبردستی نہیں کی جا سکتی، کوئی غیر قانونی طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا، بلوا نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل عام Peaceful نقطہ آپ نے protest کر اٹھایا سکتے کہ ہیں۔ الیکشن جو ہے وہ اس گورنمنٹ نے کروانے ہیں اور دیکھا کہ کب تک یہ گورنمنٹ چلتی ہے۔ ایک اور اہم معاملہ ہے اور بڑے اہم ریمارک سپریم کورٹ کی طرف سے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے یہ کہہ دیا اب کہ تاحیات نااہلی کا آرٹیکل 62(1)(f) ایک کالا قانون ہے۔ اسی پر بات کریں گے، لیکن یہاں پر ایک ٹرک۔ ویلکم بیک۔ اب چیف جسٹس پاکستان نے بھی کہہ دیا ہے کہ 62(1)(f) کا جو آرٹیکل ہے وہ ایک کالا قانون ہے۔ تو علی پرویز ملک صاحب، اگر یہ سپریم کورٹ سے بھی ایسی آواز آ رہی ہے تو کچھ امید تو آپ کو بھی پیدا ہوگی، کیونکہ اس میں میاں نواز شریف صاحب نااہل ہو چکے ہوئے ہیں، تاحیات نااہلی ان کی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ آپ اس کو سپورٹ کریں گے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اس آرٹیکل کو؟ دیکھیں، چیف جسٹس صاحب کا جو یہ بیان ہے، دیر آئے درست آئے، اس کے اوپر میں بالکل آپ کو کمنٹ کروں گا، پر شدنانہ صاحبہ سے پہلے میں یہ گزارش کر دوں کہ ان کو جو سپریم کورٹ حملے کیس کی آج یاد آ رہی ہے نا، اس میں طارق عزیز صاحب کس جماعت کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، ذرا کائنڈلی یہ بھی چیک کر لیجئے گا اور اس کے بعد میرے پہ الزام لگائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نے مودی کے لیے کوئی دعا نہیں کی تھی کہ وہ الیکشن جیت کے آ جائے اور ہم کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے، تو کائنڈلی میں نے اسی لیے پہلے سیگمنٹ، دوسرے سیگمنٹ، ہر سیگمنٹ میں کہا الزام تراشی سے باہر آ جائیں، آئیں اس ملک کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے بھی حلف اٹھایا تھا۔ اب ان کا سٹیٹس پتہ نہیں کیا ہے، پر میرا تو حلف اپنی جگہ کے اوپر قائم ہے۔ اب جہاں پہ یہ 62(1)(f) والا معاملہ ہے، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی اس چیز کے اوپر پاسنگلی اپنی جو کمپریہنشن ہے، جو اپنی خواہش ہے، وہ اظہار کر دیا تھا کہ میرٹس آف دا کیس یا میرٹس آف دا یہ لا جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ ہمارے آئین کے اندر سبجیکٹیوٹی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ان معاملات کے اندر جس کے اندر ٹرائل نہیں ہوتا اور آپ کا ایپیکس کورٹ بیٹھ کے فیصلہ کر لیتا ہے۔ پر میں آپ سے بار بار یہ گزارش کر رہا ہوں، اگر ہم نے یہ آغاز کرنا ہے تو مجھے بتائیں اس کا کیا ہوگا کہ جو پہلے ہم غلطیاں کر چکے ہوئے ہیں ان کا ہم کس طرح سے ازالہ کریں گے؟ آپ مجھے بتا دیں، کنٹیمپٹ کی زد کے اندر نہال ہاشمی معافی کے باوجود، دانیال عزیز معافی کے باوجود، طلال چودھری معافی کے باوجود ان کو سزائیں مل چکی ہیں۔ ایک آدمی کے سر پہ بندوق رکھ کے آپ نے معافی دلوائی، اس کے بعد بھی اس کا رویہ آپ نے دیکھ لیا جب عدالت نے اس کے وارنٹس جاری کیے کل پرسوں تو کیا تھا۔ تو ان معاملات کا آپ ازالہ کس طرح سے کریں گے؟ پوچھ لیتے ہیں شاندانہ صاحبہ، غلطیوں کا ازالہ کیسے ممکن ہے؟ کون سی غلطی کا ازالہ؟ I'm sorry. اتنی غلطیاں انہوں نے بتا دی ہیں کہ جی ہمارے لوگوں کو نااہل کیا گیا، ہمارے لوگوں کو اس کے ساتھ ساتھ تاحیات نااہلی بھی ہوئی اور کچھ لوگوں سے معافی دلوانے کے باوجود بھی معافی تسلیم نہیں کی گئی۔ دیکھیں عمران صاحب جو علی صاحب بات کر رہے ہیں وہ پولیٹیکلی تو صحیح ہے، لیگلی نہیں، کیونکہ عمران خان نے نیب نہیں بنائی تھی اور نہ احتساب بیورو، اگر آپ کو یاد ہے۔ احتساب بیورو کا ایک بندہ ہوتا تھا، اس کو احتساب الرحمان ہی بولتے تھے۔ وہ اس زمانے میں ماشاءاللہ ویڈیو کیسٹس اور موویز میں بہت فیمس تھے کہ وہ پولیٹیکل اوپوننٹس کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ پھر جب مشرف کی حکومت آئی، پھر ان کا جو ہوا سب کو پتہ ہے۔ ماضی کسی سے بھولا نہیں ہے، اور ماضی کو بھولانا اور اس کو پریزنٹ سے کمپیئر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھے۔ یہاں تک تو علی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب نہال ہاشمی کے ساتھ خان صاحب نے تو سزا دی نہیں، نہ دانیال عزیز کو دی، نہ اور کسی کو دی۔ اور میں نے دوبارہ بتایا، اگر آپ خان صاحب کو نہال ہاشمی سے، آصف زرداری سے، مریم نواز سے کمپیئر کریں گے تو آرگیومنٹ شروع سے ہی لاسٹ ہو جاتا ہے، اس کا میں کیا جواب دے سکتی ہوں۔ شنان صاحب وقت تھوڑا سا کم ہے، اگر آپ 62(1)(f) پہ بھی کمنٹ کر دیں کہ ایگزیکٹلی وہی کمنٹ جو میں نے شروع میں کیا تھا، 5 کیرٹ کی اس کا ہی جواب دے دیں۔ ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی۔ یہ ایک نہیں دو پاکستان ہے۔ مالدار پولیٹیکل لیڈر کے لیے آپ کر دیں NRO 2, 3, 4, 5، اور جو بیچارے غریب 20 سال سے
بغیر کسی جرم کے جیل میں چکی پیس رہے ہیں، وہ پاکستانی تو آج ہی بیٹھے ہوئے ہیں. میری مت مانیے گا، ایک بہت ہی قابل وکیل ہے سارا صاحبہ، وہ ٹویٹر پہ بھی ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گی کہ آج بھی ڈیتھ رو پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے قتل کیا ہی نہیں ہے. تو معذرت کے ساتھ یہ کہنا کہ یہ 62 اینا ہٹا دے اور جہانگیر ترین اور اس کو واپس لے آئیں، میں نواز شریف کو تو لے آئیں، لیکن دس از اے سلیپ ان دا فیس آف پاکستان، ناٹ دا جوڈیشری. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. فی الحال کے لیے بہت شکریہ آپ کا. شندانہ گلزار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، علی پرویز ملک صاحب موجود تھے اور زیغم خان صاحب موجود تھے. آپ سب کا بہت شکریہ. اور جاتے ہوئے صرف ایک بات کہ انصاف پہ سب کا یقین ہونا چاہیے، ہماری عدالتوں پہ سب کا یقین ہونا چاہیے. نہ صرف عدالتیں انصاف کریں، انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.